ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی ایسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری سمجھ یا ہمارے مشاہدے سے بہت بڑی ہو، تو ہم اکثر ایک بہت بنیادی سی ذہنی غلطی کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ غلطی انسان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، فرض کریں ایک چیونٹی ایک انتہائی عظیم الشان اور پیچیدہ ترین مشین کو دیکھ رہی ہے۔ اس چیونٹی کو لگتا ہے کہ اس مشین کو چلنے اور زندہ رہنے کے لیے شاید چینی کے دانوں کی ضرورت ہوگی۔ چینی کے دانے؟ کیونکہ چونٹی کی پوری دنیا تو بس ہوئی ہے نا۔ بالکل وہی، اس کی بقا اور اس کی ضروریات بس وہی چینی کے دانے ہیں۔ وہ اپنی اس محدود حقیقت کو، اپنی چھوٹی سی دنیا کے پیمانوں کو ایک انتہائی اعلیٰ اور مکمل نظام پر تھوپ رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے حساب سے چیزوں کو ناپ رہی ہے۔ جی، اور انسانی نفسیات بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی نفسیاتی رجحان کا تجزیہ کریں گے، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسان کائنات کے خالق کو اپنے محدود پیمانوں میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کی بنیاد قرآن مجید کی سورت یونس کی 3 آیات یعنی آیت 68، 69 اور 70 کے اصل متن پر رکھی گئی ہے۔ اور اس مطالعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کائنات کا خالق اپنی ذات میں کس قدر بے نیاز ہے، جسے ہم الغنی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہ انسان کیوں خدا پر اپنے جیسے دنیاوی رشتے جیسے اولاد کا ہونا مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ بغیر کسی ٹھوس علم کے ایسی باتیں گھڑنے کے یا خدا کے بارے میں جھوٹ بولنے کے منطقی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ چونٹی والی مثال جو میں نے دی، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت گہرے نفسیاتی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے۔ جب بھی ہم کسی ایسی ذات کا تصور کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، تو ہم بے ساختہ اسے انسانی خصوصیات پہنانے لگتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی کمزوریوں کو اس پر تھوپ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم اپنے ارد گرد کے دنیاوی پیمانوں، اپنی فطری کمزوریوں اور مجبوریوں کو ان چیزوں پر مسلط کرنے لگتے ہیں جو ان سب سے ماورا ہیں۔ ہاں، اور جب بات کائنات کے خالق کی آتی ہے تو یہ عادت مزید نمایاں ہو جاتی ہے نا؟ جی ہاں، لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر انسان کو سہارے کی ضرورت ہے تو شاید خدا کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، کسی رشتے کی یا کسی جانشین کی۔ اور یہی وہ بنیادی سوچ ہے جس کا رد اس متن میں یعنی سورت یونس کی آیت 68 میں کیا گیا ہے۔ جی، متن کا آغاز کسی عام سی فلسفیانہ بات سے نہیں ہوتا۔ بالکل ایک سیدھے دعوے سے ہوتا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے یہ سوچا اور دعویٰ کیا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ایک انتہائی واضح اور قطعی جواب سامنے آتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، سبحانہ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ لوگ آخر خدا کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ انہیں ایسی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ خالق کا بھی کوئی خاندان ہو؟ اس کا جواب انسانی وجود کی بنیادی کمزوریوں میں چھپا ہے۔ مطلب ہم اپنی کمزوریوں کا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان فانی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے۔ جی، اسے اس بات کا شعور ہے کہ اس کی زندگی محدود ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل، اس کا نام اور اس کا اثر و رسوخ باقی رہے۔ یعنی اولاد اس کے فانی وجود کو ایک طرح کی بقا دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان وقت کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں۔ جی، عمر گزرنے کے ساتھ اسے جسمانی، جذباتی اور معاشی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کائنات کے خالق کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں ضرورتوں کا وجود ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے اس آیت میں خدا کا تعارف ایک انتہائی جامع اور گہرے لفظ میں کروایا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے الغنی۔ الغنی، یعنی جو مکمل طور پر بے نیاز ہو۔ بالکل بے نیاز، ایک ایسی ذات جسے کسی بھی سہارے کی، کسی بھی اضافے کی یا کسی بھی طرح کی مدد کی کوئی حاجت نہ ہو۔ یعنی اس لفظ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذات اتنی مکمل ہو کہ اسے کسی دوسری چیز کی رتی برابر بھی حاجت نہ ہو۔ جی، وہ ہر قسم کی کمی، تبدیلی یا ضرورت سے پاک ہے۔
یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب موت ہی نہیں تو جانشین کیسا؟ اور جب کمزوری ہی نہیں تو سہارا کیسا؟ بالکل، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ انسان اپنی فانی حیثیت کو سامنے رکھ کر لافانی ذات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ الغنی کا تصور اس محدود سوچ کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ تصور واقعی کتنا خوبصورت ہے۔ بہت خوبصورت اور منطقی بھی۔ اور اس فرق کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے متن میں آگے ذکر آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ لہٰذا ملکیت میں کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص پورے سمندر کا اکیلا مالک ہو۔ صحیح، ایک بہت بڑا سمندر۔ جی، اس کے پاس پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہو جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، تو کیا اس عظیم سمندر کے مالک کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ سے پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے کی ضرورت پڑے گی؟ ظاہر ہے بالکل نہیں پڑے گی۔ تو بس جب خدا پوری کائنات کا، سارے آسمانوں اور زمین کا اکیلا مالک اور نظام چلانے والا ہے تو اسے اپنا وارث یا اولاد کیوں درکار ہوگی؟ یہ سمندر والی مثال اس تصور کی بہت زبردست وضاحت کرتی ہے۔ دراصل زمین پر اگر کوئی اہم فرد ہو، جیسے کوئی بادشاہ یا قبائلی سردار، جی، تو اس کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس کی طاقت اس کے خاندان، اس کے قبیلے یا اس کے جانشینوں سے آتی ہے۔ انسان اسی دنیاوی نظام کو دیکھ کر بڑا ہوا ہے نا، اور جب وہ خدا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہی نظام وہاں بھی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور خدا اس متن کے ذریعے واضح کر رہا ہے کہ اس کی ذات اور اس کی طاقت تمہاری ان دنیاوی کمزوریوں اور پیمانوں سے بالکل ماورا ہے۔ اس کی بادشاہت خود مختار ہے، وہ کسی دنیاوی رشتے کی محتاج نہیں۔ جی، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا کو اولاد کی ضرورت نہیں، تو یہ بات صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں رہتی بلکہ ایک منطقی حقیقت بن جاتی ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو عقل کے عین مطابق ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں لوگوں نے اس دعوے پر اصرار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس متن میں اس منطقی رد کے بعد کیا طرز عمل اپنایا گیا ہے۔ متن انہیں خاموش نہیں کرواتا بلکہ ان سے ایک مطالبہ کرتا ہے۔ اور وہ مطالبہ ہے سلطان کا، یعنی ٹھوس دلیل لانے کا۔ یہاں پوچھا گیا ہے کہ تمہارے پاس اس کی کیا سند ہے؟ بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سلطان کا لفظ یہاں کوئی عام سی دلیل کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے عربی میں؟ عربی زبان میں سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں جو اتنی ٹھوس، منطقی اور واضح ہو کہ جب وہ پیش کی جائے تو وہ مخالف پر مکمل غلبہ پالے، اسے رد کرنا ناممکن ہو جائے۔ ارے واہ! یہاں مجھے اس روایتی سوچ پر تھوڑا اختلاف یا سوال اٹھانے دیں۔ جی بالکل بتائیے۔ عام طور پر معاشرے میں مذہب اور عقیدے کو اندھی تقلید سمجھا جاتا ہے نا، بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ عقائد میں بس یقین کر لو، زیادہ سوال مت کرو۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ لیکن یہ آیت تو دراصل عقیدے کے معاملے میں بھی اس اندھے پن کو سختی سے مسترد کر رہی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ٹھوس ثبوت اور تنقیدی سوچ کا مطالبہ کر رہی ہے، جسے ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ آیت انسانوں کو کیا سرائیوں سے نکال کر علم کی بنیاد پر بات کرنے کی دعوت نہیں دے رہی؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور آپ کی یہ نشاندہی بالکل درست ہے۔ بغیر علم کے کوئی بھی بات کہنا، خصوصاً خدا کی ذات کے بارے میں، ایک بہت بڑی فکری بے ایمانی ہے۔ فکری بے ایمانی، بالکل درست لفظ ہے یہ۔ متن انسان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے دماغ اور عقل کو استعمال کرے، وہ چیزوں کو ویسے نہ مان لے جیسا کہ وہ پچھلی نسلوں سے سنتا آ رہا ہے۔ اور اسی فکری بے ایمانی کو متن کا آخری حصہ مزید کھول کر سامنے رکھتا ہے، جہاں پوچھا گیا ہے کہ کیا تم اللہ پر وہ باتیں باندھتے ہو جن کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں؟ یعنی یہاں بات قیاس آراہیوں اور خیالی قصوں کی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے بس ہوا میں تیر سلائے، ایک کہانی بنائی اور بنا کسی تحقیق کے اسی کو اپنا پختہ عقیدہ بنا لیا۔ اور یہی انسانی ذہن کی ایک اور بڑی کمزوری ہے۔ جب ہمارے پاس منطقی جواب نہیں ہوتا تو انسان تحقیق کرنے کے بجائے اپنی سہولت کے مطابق کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ جی، اور یہ آیت ان سب خیالی کہانیوں پر ایک مکمل پابندی لگاتی ہے۔ یہ علم، تحقیق اور ٹھوس معلومات پر بات کرنے کی دعوت ہے۔ تو اس تفصیلی تجزیے میں اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ خالق کی مکمل بے نیازی
یعنی الغنی ہونے کا تصور کیا ہے؟ اور اسے کسی دنیاوی رشتے کی کوئی حاجت نہیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جو لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل یا سلطان نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں ایک نیا اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ لوگ آخر ایسی فکری بے ایمانی کرتے کیوں ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور یہ بات کھلی عقل کے بھی خلاف ہے تو لوگ جان بوجھ کر خدا کے بارے میں جھوٹ کیوں گھڑتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب سمجھنا ہی اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ تو پھر بتائیے، آخر اس کہانی کے پیچھے انہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ متن کی آیات 69 اور 70 میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، اور اس کی وجہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے جسے متاع کہا گیا ہے۔ متاع، دنیاوی فائدہ۔ جی، اگر ہم تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جھوٹ گھڑنے کے اس عمل کے پیچھے دراصل طاقت، رتبہ اور دولت کا حصول چھپا ہوتا ہے۔ طاقت اور رتبہ، یعنی خدا کے بارے میں جھوٹ بول کر لوگ دنیا میں کس طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے، پرانے زمانوں سے ہی یہ ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ یا مذہبی پیشوا یہ چاہتا تھا کہ عوام اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں اور اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہ کرے، بالکل، تو وہ خود کو خدا کا بیٹا یا خدا کا خاص نمائندہ مشہور کر دیتا تھا۔ تاکہ اسے تقدس مل جائے۔ جی، جب عوام یہ مان لیتی تھی کہ اس شخص کا خدا کے ساتھ ایک خون کا رشتہ ہے تو اس شخص کی دنیاوی طاقت لامحدود ہو جاتی تھی۔ پھر تو کوئی اس پر تنقید بھی نہیں کر سکتا ہوگا۔ بالکل نہیں، اسے دولت، احترام اور معاشرے میں سب سے اعلیٰ مقام مل جاتا تھا، اور یہ جو طاقت اور فائدہ انہیں اس جھوٹ کے نتیجے میں ملتا تھا اسے متاع کہتے ہیں۔ متاع فی الدنیا، یعنی دنیا کا تھوڑا سا اور عارضی فائدہ۔ بالکل۔ یہ فائدہ بہت تھوڑا اور عارضی ہے۔ مجھے یہ عارضی دنیا بالکل ایک ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج جیسی لگتی ہے۔ ٹرانزٹ لاؤنج، وہ کیسے؟ فرض کریں آپ ایک بہت لمبے اور بین الاقوامی سفر پر ہیں۔ راستے میں آپ کی فلائٹ ایک ٹرانزٹ لاؤنج میں رکتی ہے۔ وہ جگہ انتہائی آرام دہ ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، وہاں چمکدار روشنیاں ہوتی ہیں، بہترین کھانا ہوتا ہے۔ بالکل، اور آرام کرنے کے لیے نرم صوفے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لاؤنج کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، وہ آپ کی آخری منزل نہیں ہوتا۔ وہ تو بس ایک عارضی قیام ہے نا۔ جی ہاں، اب اگر کوئی شخص اس لاؤنج کے صوفے پر قبضہ جما لے اور سمجھے کہ یہی اس کی پوری دنیا ہے تو وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی، وہ اپنے اصل سفر کو بھول گیا ہے۔ دنیا کی یہ کامیابی، یہ طاقت اور رتبہ جس کی خاطر انسان حقیقت پر جھوٹ باندھتا ہے، بس اسی لاؤنج کے عارضی قیام جیسی ہے۔ یہ لاؤنج والی مثال اس لفظ متاع کی روح کو واقعی بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ متاع کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کچھ دیر کے لیے فائدہ دے مگر بالآخر ختم ہو جائے۔ اور جو لوگ اس عارضی فائدے کے لیے جان بوجھ کر حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کو متن میں افتراء کہا گیا ہے، اور یہ کوئی انجانے میں کی گئی غلطی نہیں ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھے کوشش ہے۔ جی، ایک جان بوجھ کر کیا گیا عمل، اور اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ متن قطعی طور پر کہتا ہے کہ وہ فلاح نہیں پا سکتے، لا یفلحون۔ لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح صرف چند سکے کمانے کا نام تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، فلاح تو دائمی نجات اور مکمل خوشحالی کو کہتے ہیں۔ تو جب ایک شخص اپنے نظریے کی پوری عمارت ہی ایک جھوٹ پر کھڑی کرے گا تو ایسی عمارت کا گرنا تو طے ہے۔ اور اسی منطقی انجام کو آیت کا آخری حصہ مزید کھولتا ہے۔ جس طرح اس ٹرانزٹ لاؤنج سے ہر مسافر کو آخرکار نکلنا ہوتا ہے، سب کو خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ جی، الینا مرجعہم، یعنی وہ عارضی آرام گاہ چھوٹ جائے گی اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر انسان نے جھوٹ گھڑ کر چاہے دنیا میں کتنا ہی رتبہ کیوں نہ حاصل کر لیا ہو، اسے جواب تو دینا پڑے گا۔ اور جب یہ حقیقت سامنے آئے گی تو اس کفر کے بدلے انتہائی سخت عذاب چکھنا پڑے گا۔ کفر، یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر کا یہاں بنیادی مطلب ہی کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا ہے۔ جب ان کے سامنے واضح سلطان آیا، حقیقت نمایاں ہوئی، تو انہوں نے اپنے اس عارضی فائدے کو بچانے کے لیے اس سچائی پر پردہ ڈال دیا۔ بالکل، اور اس انکار کی سزا ایک منطقی اور فطری نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی مکمل بے نیازی، فکری دیانت اور ثبوت لانے کے مطالبے سے گہری جڑی ہوئی ہے؟ بالکل،
یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان اس مختصر سے دنیاوی فائدے کے لیے اتنی بڑی ابدی سچائی کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ ہاں، شاید اس لیے کہ عارضی چمک دمک اسے اندھا کر دیتی ہے۔ جی، متاع اور دائمی حقیقت کے درمیان کا فرق نہ سمجھنا ہی دراصل کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو اپنی محدود عقل کی بنیاد پر بڑی حقیقتوں کے بارے میں بے بنیاد مفروضے قائم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور دنیاوی فائدے کو حتمی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی رائے قائم کرنی ہو تو ذہن میں یہ سوال لازمی اٹھنا چاہیے کہ کیا اس بات کی کوئی ٹھوس دلیل موجود ہے؟ بالکل، تاکہ ہم ذہنی اور فکری اندھے پن کا شکار نہ ہوں۔ پروگرام کے آخر میں سننے والوں کے ذہنوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ اگر ہمارا انسانی ذہن اس قدر خامیوں کا شکار ہے کہ وہ ایک بے عیب اور کامل خالق پر بھی اپنی دنیاوی ضروریات جیسے خاندان یا وارث کا ہونا مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خود فریبی ہے۔ جی، تو ذرا سوچئے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور کائنات کے دیگر حقائق کو صرف اپنے محدود نظریے سے دیکھ کر کتنی بڑی غلط فہمیوں میں جی رہے ہوں گے۔ کیا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بس اپنی محدود سوچ کے پیمانے سے نہیں ناپ رہے ہوتے؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز خیال ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے محدود چشمے سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر قیاس کو پہلے ٹھوس دلیل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کریں۔ خیر، آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ گفتگو آپ سب کے لیے سوچنے کے نئے دروازے کھولے گی۔